پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے سبزیاں اگائی مگر احسان نہیں جتایا، علم فضل سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، زبان عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھ میں بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ میں چلنے کی سخت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ محترم حضرات، اتنا ہی نہیں، مختصر تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا، ایسا وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ یعنی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے کہ تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ لیکن محترم حضرات میں پہنچ جاؤ، جب تذکرہ کرنا مقصود ہو، تذکرہ کرنا مقصود ہو، سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، دونوں عالم کے مالک مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری اور کوٹھری میں کام آنے والی آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پروردگار عالم نے خود قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا، اور سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا، اور کائنات میں آپ کو سب سے ممتاز بلند والا فرما دیا۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے سرکار اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خطر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، کسی کے ذہن میں یہ بات تو ضرور آئی ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے مالا مال فرمایا مگر کسی پر احسان نہیں جتایا، کسی پر احسان نہیں جتایا۔ نبی کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری پر ہی احسان کیوں جتایا، ایسا کیوں؟ تو محترم حضرات، ایسا اس لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے ہر انسان کو بالخصوص مومن کے دلوں اور دماغ میں یہ بات بیٹھانا چاہا کہ دنیا کی نعمت اپنی جگہ ہے اور میرے محبوب کی نعمت، میرا محبوب اپنی جگہ ہے۔ میرے محبوب کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی نعمت